یہ افغانستان کا شہر غور ہے، ہرات اور غزنی کے درمیان طاقت کا ایک اہم مرکز، جہاں سلطان علاؤالدین ایک نئی طاقت کے روپ میں ابھر رہا ہے۔ غزنویوں کے اقتدار کا سورج ڈھل رہا ہے۔ محمود غزنوی کا انتقال 1030 میں ہو چکا تھا اور اب اس کے بیٹے حصول اقتدار کی جنگ میں آپس میں دست و گریباں تھے۔ غور کے سلطان علاؤالدین کے کئی عزیز غزنویوں سے چپکلش میں مارے گئے تھے، جن کا انتقام لینے کے لیے علاؤ الدین نے غزنی شہر کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ غزنی اس آگ میں 7 دن اور 7 راتیں جلتا رہا۔ اسی بنا پر اسے سلطان علاؤ الدین کو جہاں سوز کا لقب دیا گیا۔ علاؤ الدین کے 2 بھانجے غیاث الدین اور شہاب الدین غوری تھے۔ سلطان علاؤ الدین اور اس کے بیٹے سیف الدین کی وفات کے بعد 1160 میں غیاث الدین حکمران بنا۔ غیاث الدین کو اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا، اس لیے اس نے کچھ علاقے اپنے بھائی کے حوالے کر دیے۔ شہاب الدین شروع سے ہی مارک آرائی کا شیدائی تھا، اسے ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کے لیے ایک نیا چیلنج اور نیا ہدف چاہیے تھا۔ 1173 میں شہاب الدین غوری نے افغانستان کے ایک اہم شہر اور جنگی مرکز غزنی پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی سے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے بڑے بھائی کی قیادت میں مختلف مہمات میں اپنی جنگی مہارتوں کے جوہر دکھانے لگا۔ اب غزنوی سلطنت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور غوری خاندان کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی غور کا حکمران اور غوری سلطنت کا سلطان تھا، جبکہ خود شہاب الدین غزنی کا گورنر تھا۔ وہ ہندوستان پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اب وہ افغانستان سے نکل کر دوسرے علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ تب اس کی نگاہ ہندوستان کی طرف گئی، وہی ہندوستان جس کی خوشحالی اور دولت کے چرچے ہر طرف تھے۔ اس کے سامنے محمود غزنوی کی مثال تھی، جس نے ہندوستان پر ایک نہیں 17 حملے کیے تھے، لیکن محمود غزنوی کا 1030 میں انتقال ہو چکا تھا۔ درمیان میں تقریباً 150 برسوں کا وقفہ آ چکا تھا۔ یہ 1175-76 کی بات ہے، جب شہاب الدین غوری اپنے خواب کی تعبیر کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ ہندوستان میں داخلے کے لیے اس نے درہ گومل کا انتخاب کیا۔ اس کے سامنے پہلا بڑا ہدف ملتان تھا، جو اس وقت اپنی خوشحالی کے حوالے سے شہرت رکھتا تھا۔ شہاب الدین کی فوج نے ملتان کو فتح کر لیا۔ اس کی اگلی منزل اوچ کا شہر تھا، جو اس زمانے میں طاقت کا اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ اوچ کو تسخیر کرنے کے بعد شہاب الدین کا اعتماد بڑھ گیا۔ اب اس کی نگاہیں ہندوستان کی خوشحال ریاست گجرات پر تھیں، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے تھر کا وسیع و عریض صحرا عبور کرنا تھا، مگر خطروں سے کھیلنا شہاب الدین غوری کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں تھر کا صحرا ریت اور مٹی کے غبار میں چھپ گیا۔ وسعت تمنا کا سفر اسے انجانے راستوں پر لے جا رہا تھا۔ شہاب الدین غوری کا لشکر تھر کے لکودک صحرا کو عبور کر کے گجرات پہنچ گیا۔ گجرات اس زمانے میں ہندوستان کی ایک خوشحال ریاست تھی۔ کبھی غزنی کے محمود غزنوی نے تسخیر کیا تھا اور اب شہاب الدین غوری اپنے خواب کی تعبیر کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ ان دنوں گجرات کا حکمران ایک کم سن ہندو راجا مل راج دوم تھا، لیکن ریاست پر اصل حکمرانی اس کی ماں نیکی دیوی کی تھی، جو اپنی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ شہاب الدین غوری اور نیکی دیوی کی فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا، جس کے نتیجے میں شہاب الدین غوری کی فوج کو پس پا ہونا پڑا۔ یہ اس کے لیے ایک غیر متوقع شکست تھی، لیکن شہاب الدین غوری نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ تھک کر بیٹھ جانے کے بجائے اس نے اپنا رخ پنجاب کے اہم شہر لاہور کی طرف کر دیا۔ ان دنوں لاہور پر غزنوی کے گورنر خسرو ملک کی حکومت تھی۔ یہ 1187 کا سال تھا جب شہاب الدین غوری نے پنجاب کے اہم ترین شہر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن شہاب الدین غوری کے ایک خواب کی سرحد جہاں ختم ہوتی تھی، وہیں سے ایک نئے خواب کی منزل شروع ہو جاتی تھی۔ لاہور کی فتح کے بعد خسرو ملک کو دوبارہ وہاں گورنر بنا کر شہاب الدین غوری نے سندھ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا اور
دیبل کے شہر کو فتح کر لیا۔ یوں ایک مختصر عرصے میں لاہور، پشاور اور سیالکوٹ کے علاقے شہاب الدین غوری کے زیر نگین آ چکے تھے۔ 1190 تک شہاب الدین غوری کی سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھی، لیکن اس کے خوابوں کا سلسلہ اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی اگلی منزل بٹھنڈا کا قلعہ تھا، جس پر اس نے آسانی سے قبضہ کر لیا۔ ان دنوں دہلی پر پرتھوی چوہان خاندان کی حکومت تھی۔ بٹھنڈا پر شہاب الدین کا قبضہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کے لشکر کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 1191 کا سال تھا جب دونوں فوجیں ترائن کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئیں۔ تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا اور پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دوران پرتھوی کے لشکر نے شہاب الدین غوری کی فوج کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ میدان جنگ سے اٹھتے مٹی کے غبار میں سب کچھ چھپ گیا۔ شہاب الدین غوری ہمیشہ کی طرح گھوڑے پر بیٹھا اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور اپنی تلوار زنی کے جوہر دکھا رہا تھا۔ اچانک ایک تلوار کا کاری وار اس پر پڑا اور وہ شدید زخمی حالت میں گھوڑے کی پیٹھ سے گر گیا۔ میدان جنگ کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ میدان جنگ کی بکھری ہوئی لاشوں کے درمیان شہاب الدین غوری شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ پرتھوی کے لشکر نے شہاب الدین کی فوج کو پسپا کر دیا تھا۔ شہاب الدین کی فوج اسے اپنے درمیان نہ پا کر یقین کر چکی تھی کہ ان کا سلطان جنگ میں کام آ گیا ہے۔ تب اچانک کسی کی نظر زخمی شہاب الدین پر پڑی اور پھر وہ لوگ اسے اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے۔ یہاں سے اس کے وفادار حفاظت کے ساتھ اسے واپس غزنی لے آئے۔ شہاب الدین غوری کو صحت مند ہونے میں کچھ دن لگے، لیکن ترائن کی یہ شکست اس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لے گا، چین سے بستر پر نہیں سوئے گا۔ اس نے جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی، جس میں سپاہیوں کی تربیت، اسلحہ اور وسائل کی فراہمی اور جنگ کی منصوبہ بندی شامل تھی۔ ایک بات طے تھی کہ وہ عددی اعتبار سے پرتھوی کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کامیابی کی واحد صورت بہتر حکمت عملی اور بھرپور حملہ تھا۔ یہ 1192 کا سال تھا جب شہاب الدین غوری اپنی 1 لاکھ فوج کے ساتھ ترائن کے میدان میں پہنچا۔ پرتھوی اس سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے تمام راجپوت قبائل سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں تقریباً 3 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا۔ ترائن کے مقام پر دونوں لشکر صف آرا ہوئے۔ پرتھوی کی افواج کو نہ صرف عددی برتری حاصل تھی بلکہ نفسیاتی طور پر وہ زیادہ پر اعتماد تھے کہ اسی میدان میں وہ پچھلے سال غوری کی فوج کو پسپا کر چکے تھے۔ ادھر دن طلوع ہونے سے پہلے ہی شہاب الدین غوری نے بھرپور حملہ کیا۔ پرتھوی کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پرتھوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب شہاب الدین غوری کا ہندوستان بھر پر قبضہ ہو گیا تھا۔ غور سے اٹھنے والی لہر نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اب یوں لگتا تھا کہ پرشور زندگی کا سفینہ کنارے پر آ لگا ہے، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ شاہ شہاب الدین غوری کی پارا صرف شخصیت کی قسمت میں آرام نہیں لکھا تھا۔ 1204 میں شہاب الدین غوری کو محمد خارزم کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر 1206 کا سال تھا جب شہاب الدین غوری کو اطلاع ملی کہ پنجاب میں کھوکھروں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ شہاب الدین غوری نے کسی نیب کو بھیجنے کے بجائے خود اس مہم کی قیادت کا فیصلہ کیا۔ پنجاب پہنچ کر اس نے کھوکھروں کی بغاوت کا خاتمہ کیا اور پھر افغانستان واپس جاتے ہوئے پوٹوہار کے علاقے میں سہاوا سے کچھ فاصلے پر کوٹ دھمیک میں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پوٹوہار کی ایک گہری رات تھی، تاریک رات تھی۔ ایسے میں جانوروں کی کھالیں پہنے سلطان کے دشمن اس کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خیمے کے پاس پہنچ کر انہوں نے بے خبر خدام کو قابو کیا اور خیمے میں گھس گئے۔ خیمے میں داخل ہو کر انہوں نے خنجر کے متعدد وار کر کے سلطان شہاب الدین غوری کو موت کی نیند سلا دیا۔ شور سے سپاہی جاگ اٹھے اور حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کھوکھر قبیلے کے افراد تھے جنہوں نے شہاب الدین غوری سے اپنے قبیلے کی شکست کا انتقام لیا تھا۔ سلطان کی اچانک موت کے بعد اس کے وفاداروں نے فیصلہ کیا کہ سلطان کے جسد خاکی کو اس کے آبائی شہر غور لے جا کر دفن کیا جائے، لیکن
مسئلہ یہ تھا کہ اس سارے سفر میں خطرہ تھا کہ لاش محفوظ حالت میں غور تک نہ پہنچ سکے گی۔ ایک روایت کے مطابق شہاب الدین غوری کے جسم سے اندر کی چیزیں نکال لی گئیں اور کوٹ دھمیک میں دفن کر دی گئیں تاکہ سفر میں تدفن کا امکان نہ رہے، اور لاش کو عزت و احترام کے ساتھ غور میں دفن کیا گیا۔ کوٹ دھمیک میں شہاب الدین کے مقبرے کے قریب ہی ان 3 وفاداروں کی قبریں بھی ہیں جو اپنے سلطان شہاب الدین کو بچاتے ہوئے مارے گئے تھے۔ یہ 1206 کا قصہ ہے۔ اس پر تقریباً 800 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بہت بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس پر ایک خوبصورت مقبرہ بنوایا۔ مقبرے کے باہر شہاب الدین غوری کی زندگی کا تعارف اردو انگریزی میں لکھا گیا ہے۔ قریب ہی جنرل ریٹائرڈ نواب زادہ شیر علی خان کی قبر ہے جنہیں شہاب الدین غوری سے قلبی لگاؤ تھا۔ شہاب الدین غوری کی قبر کے بارے میں جنرل شیر علی کی محنت رنگ لائی اور وہ آخر کار دھمیک آ پہنچے۔ جنرل شیر علی کو خواب میں جب شہاب الدین کی زیارت ہوئی تو وہ 1985 میں یہاں آئے اور انہوں نے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس قبر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوری کی قبر ہے، لیکن غوری کے بارے میں جانتے نہ تھے۔ وہ خواب میں یہ بھی قبر دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے یہاں صفائی کرائی اور قبر کے گرد کافی جگہ کے ارد گرد کانٹے دار تار لگوا دی۔ ڈاکٹر قدیر خان کو اس جانب لانے سے متعلق انکشاف ہوا کہ جب بھارت نے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا تو پرتھوی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان میں دہلی اور اجمیر کا راجہ تھا جسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے پرتھوی میزائل کے جواب میں غوری میزائل بنایا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے آباء و اجداد کا تعلق بھی غور سے تھا تو انہیں جنرل شیر علی نے اس جگہ اور شہاب الدین غوری کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ انہوں نے سلطان کی قبر کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ جنرل شیر علی بھی آئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہاں آئے تو ان کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اس عظیم بادشاہ کی قبر کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ اور دکھی ہوئے۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف قبر کے ارد گرد جگہ خریدی بلکہ اس مدرسے کی یہ جگہ بھی خریدی جس پر غوری مسجد تعمیر کروائی گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔